ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. مشاہدین کرام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الرومیہ کے نئے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج الرومیہ کے درس میں کل آپ کے سامنے معربات کے تعلق سے کچھ تفصیلات پیش کی گئی تھیں، یعنی اعراب جن اسماء کو دیا جاتا ہے یا جن کلمات کو دیا جاتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کو اعراب بالحرکات دیتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اعراب بالحروف دیتے ہیں، اور دونوں کی کل ملا کر 8 قسمیں ہیں، 4 قسمیں حروف کی اور 4 قسمیں حرکات کی۔ اس پر گفتگو آپ کے سامنے کل تک پیش کی گئی۔ اب آج باب الافعال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب الافعال، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شروع میں جو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف۔ پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم فعل ہے، اور تیسری قسم حرف ہے۔ اب یہاں سے افعال کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ اعراب کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی، یہاں سے افعال پر گفتگو شروع کر رہے ہیں، جبکہ شروعات ترتیب اگر دیکھی جائے اسماء سے کی جانی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، اس میں فعل یہاں پر دوسرے نمبر پہ آیا تھا۔ پہلے نمبر پہ ہم نے اسم کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پہ فعل کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پہ حرف کا ذکر کیا۔ لیکن جب مصنف رحمہ اللہ تفصیل بیان کرنے کے وقت جب شروع کرتے ہیں تو گفتگو کا آغاز افعال سے کرتے ہیں بجائے اسماء سے کرنے کے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آئیے پہلے باب الافعال میں مصنف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا ہے ہم متن کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی شرح کی طرف توجہ کریں گے۔ عزیز مریض سے میں چاہوں گا کہ وہ آج کا جو درس ہے مصنف رحمہ اللہ کے ہاں اسے پڑھ دیں، تاکہ پھر اسی کی روشنی میں اس کی شرح کی طرف ہم پیش قدمی کریں۔ عزیز ولید، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. حسب.
یہاں پر مصنف رحمہ نے فرمایا کہ باب الافعال، اب یہاں سے افعال کا باب ہم شروع کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا شروع میں جو مصنف نے کہا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم و فعل و حرف، تو اس کے اعتبار سے یہاں پر ان کو کہنا چاہیے تھا باب یا باب الفعل، اس لیے کہ اسم کے بعد دوسرے نمبر پہ فعل کہا تھا، پھر حرف کہا تھا، تو باب الفعل کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے باب الفعل کہنے کے بجائے باب الافعال کہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کلمے کی 3 قسمیں ذکر کی تھی، وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اسم و افعال و حرف، کہا تھا اسم و فعل و حرف. اب جب افعال کا بیان، جب فعل کا بیان اس سے آپ آغاز کر رہے ہیں، اسم کو آپ نے ذکر کرنے کے بجائے فعل کو ذکر کرنا پہلے مناسب سمجھا، تو یہ کیوں کیا، اس کی بھی وجہ ہم دیکھیں گے. اور فعل جب آپ نے شروع میں کہا تھا تو یہاں افعال کیوں کہہ رہے ہیں، اس کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد شرح کی طرف بڑھیں گے. تو کہا کہ باب الافعال، یہ فعلوں کا باب ہے. پھر فرماتے ہیں الافعال ثلاثہ، افعال 3 طرح کے ہیں، ماض و مضارع و امر. ثلاثہ سے بدل ہے، یعنی افعال یا تو ماضی ہیں، یا مضارع ہیں، یا امر ہیں. نحو، اب اس کی مثال دے رہے ہیں، ضرب و یضرب واضرب. ضرب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ فعل کی پہلی شکل ہے، پہلی ہیئت ہے جسے ہم ماضی کہتے ہیں. وَيَضْرِبُ، یہ فعل کی دوسری ہیئت ہے جسے ہم مضارع کہتے ہیں. وَضْرِب، یہ فعل کی تیسری ہیئت ہے جسے ہم امر کہتے ہیں. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں فَالْمَاضِي مَفْتُوحُ الْآخِرِ أَبَدًا، ماضی اس کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. فرمایا والامر مجزوم ابدا، امر ہمیشہ مجزوم آتا ہے. والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع، مضارع کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں مضارع وہ فعل ہے جس کے شروع میں 4 حرف زائد میں سے کوئی حرف زائد پایا جائے، موجود ہو. اور وہ 4 حرف زائد، ان کو آپ کا قول انیتو جمع کرتا ہے. انیتو یعنی حمزہ، نون، یا اور تا. اس کو آپ اتینا بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے یہاں کے جو نحو کے مجموعے ہیں، نحو کی کتابیں ہیں، ان میں بعض میں حروف مضارع کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے. ان کو یہ 4 حروف حروف مضارع کہلاتے ہیں، حمزہ، تا، یا، نون، یا حمزہ، نون، یا، تا. اس کا مجموعہ آپ اتینا کہیں یا انیتو کہیں، مجموعہ تو وہی ہے، یعنی حروف وہی ہیں، ترتیب کا فرق ہے. فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا، مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے رفع کی حالت کو کوئی ناصب داخل ہو کر ختم کر دے یا کوئی جازم داخل ہو کر ختم کر دے. یہ افعال کی تعریف میں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات آئیے شروع کرتے ہیں اس سے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جب کہا کہ الافعال، الافعال کیوں کہا، جبکہ شروع میں انہوں نے کیا کہا تھا،
فعل کہا تھا، یہاں پر جمع کیوں لائے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی توجیہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مصنف نے جب شروع میں کہا کہ کلمہ 3 قسموں پر مشتمل ہے، اسم، فعل اور حرف، وہاں انہوں نے جنس کا بیان کیا تھا. وہاں پر کیا کیا تھا؟ جنس کا بیان کیا تھا کہ کلمہ 3 جنس پر اس کی دلالت ہوتی ہے، اسم کے جنس پر، فعل کے جنس پر اور حرف کے جنس. یہاں جو مصنف نے کہا باب الافعال، یہاں فعل کی جنس پر گفتگو مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں فعل کی نوعیت پر گفتگو مقصود ہے. فعل کا نوع مراد ہے، فعل کی اقسام پر گفتگو یہاں پر مقصود ہے. اور چونکہ جنس تو فعل کی ایک ہے، لیکن انواع اس کی الگ الگ ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان، الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، بات ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیں انسان یہ نوع ہے اور حیوان یہ جنس ہے. حیوان کی دلالت صرف انسان کے اندر محصور نہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان پر بھی صادق آتا ہے، جانوروں پر بھی صادق آتا ہے، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو گویا انسان حیوان کی جنس کی انواع میں سے ایک نوع ہے نا، واضح ہے یہ. تو فعل جب کہا تو یہ جنس ہے، اور افعال جب کہا تو یہ فعل کے جو انواع ہیں ان کے اعتبار سے جمع لایا گیا ہے. اب چونکہ انواع الگ الگ ہیں، فعل کی ایک نوع ماضی کہلاتی ہے، دوسری نوع مضارع کہلاتی ہے، تیسری نوع امر کہلاتی ہے. تو چونکہ نوعیں الگ الگ ہیں، انواع الگ الگ ہیں، اس کے اعتبار سے، اور یہاں پر انہی انواع کو بیان کرنا مصنف کا مقصود ہے، اس لیے یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے باب الفعل نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ باب الافعال. وہاں باب الفعل کہا، وہاں پر فعل کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کلمے کے اجناس کو بتلانا مقصد تھا کہ کلمے کی دلالت 3 جنسوں پر ہے، اسم کی جنس پر، فعل کی جنس پر اور حرف کے جنس پر. تو وہاں پر اسم کے بالمقابل ایک الگ جنس کے طور پر فعل کو ذکر کیا گیا، فعل کی جنسیت کو بیان کیا گیا. لیکن یہاں پر فعل کی نوعیت اور اس کے انواع کا بیان مقصود ہے، اسی لیے یہاں پر باب الفعل کہنے کے بجائے کیا کہا؟ باب الافعال. چونکہ فعل کے انواع الگ الگ ہیں، کبھی ماضی ہوتا ہے، کبھی مضارع ہوتا ہے، کبھی امر ہوتا ہے. تو یہ الگ الگ جو اقسام ہیں اس کے اعتبار سے جمع لایا گیا ہے باب الافعال. تو مصنف نے فرمایا کہ افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی اس کی 3 نوعیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر. اور ان تینوں کی مثال دیتے ہوئے کہا جیسے ضربا یہ ماضی کی مثال ہو گئی، یضرب یہ مضارع کی مثال ہو گئی، اور اضرب یہ امر کی مثال ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں پر شارح نے اس کی توجیہ بھی بیان کی ہے کہ جب آپ نے کلمے کی تقسیم ذکر کی تھی تو وہاں پہلی قسم اسم کو بتایا، دوسری قسم فعل کو بتایا، تیسری قسم حرف کو بتایا. لیکن جب تفصیل بیان کرنے پر آئے تو شروعات آپ کس سے کر رہے ہیں؟ افعال سے کر رہے ہیں. اسماء کو آپ نے ڈیلے کر دیا، اس کے ذکر کو مؤخر کر دیا آپ نے، شروعات آپ نے فعل سے کی. تو مکوری کہتے ہیں کہ افعال کے باب کو مقدم کیا ہے اس لیے کہ اکثر ابواب
جن کو یہ ذکر کریں گے ان کی بنا افعال پر ہے، ان کی بنیاد افعال پر ہے، اس وجہ سے افعال کا ذکر پہلے کر رہے ہیں، اسما کا ذکر بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اس کی بھی علت آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اسم، فعل اور حرف جب کلمہ کی تقسیم ہے تو پھر افعال سے شروعات کیوں کی. کہا کیا اس کی علت ہے کہ اکثر ابواب جنہیں ذکر کیا جاتا ہے ان کی بنیاد افعال پر ہوتی ہے، اور اس وجہ سے شروعات افعال سے کر رہے ہیں. تو اب جب انہوں نے کہا کہ افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ماضی ہے. ماضی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماضی وہ فعل ہے جو بولنے کے وقت سے پہلے کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے. بولنے سے پہلے کسی چیز، بولنے کے زمانے سے، بولنے کے وقت سے پہلے کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے، ایسے فعل کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ضرب، نصر، فتح، علم، حاسب، کرم. ضرب اس نے مارا، مارا یعنی فعل ضرب جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ فعل، وہ حدث حاصل ہو چکا ہے بولنے کے وقت سے پہلے، بولنے کے زمانے سے پہلے. نصر اس نے مدد کیا. تو اب یہ نصر کا جو حدث ہے، جو معنی ہے، جو فعل ہے، یہ حاصل ہو چکا ہے بولنے کے زمانے سے پہلے. فتح کھولنا، یہ کھولنے کا جو معنی ہے یہ بولنے کے زمانے سے پہلے حاصل ہو چکا ہے. علم اس نے جانا، جان لیا. تو اب جاننے کا جو معنی ہے یہ زمانے ماضی میں بولنے کے وقت سے پہلے حاصل ہو چکا ہے. حاسبا اس نے گمان کیا. اب یہاں پر گمان کرنا یہ واقع ہو چکا ہے بولنے کے زمانے سے پہلے. کروما کوئی آدمی شریف ہو گیا یا سخی ہو گیا، تو اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کروما، یہ سخاوت یا شرافت اس سے متصف ہو گیا، یہ معنی حاصل ہو گیا بولنے کے زمانے سے پہلے. یہاں پر آپ اگر غور کریں تو دیکھیں گے کہ آپ مصنف نے، شارح نے 1 2 3 4 5 6 مثالیں دی، اور یہ 6 مثالیں کیوں دی ہیں یہ بتلانے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے نحو کی ابتدائی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب آتے ہیں؟ 6 باب آتے ہیں. 6 باب. اس کا ذکر آپ نے امین النحو سے، تمرین النحو سے اس کو جو ہے اس کو آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ جو 6 مثالیں ہیں در حقیقت یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. ماضی ثلاثی کے اندر کوئی 7ویں شکل اس کی نہیں بنتی. کل ملا کر کے یہ 6 شکلیں ہی ماضی کی بنتی ہیں ثلاثی مجرد کی جو آپ نے دیکھی ہیں. تو ان سب کی مثال انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ یہ 6 افعال یہ وہی افعال ہیں جن کو صرف کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے ثلاثی مجرد کے ابواب کے طور پر، ماضی اور مضارع کے اعتبار سے. ماضی اور مضارع کے اعتبار سے یعنی یہ جو 6 ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان میں اعتبار ماضی اور مضارع کا ہے. ماضی مفتوح العین ہو تو مضارع کے اندر عین کی حرکت کیا ہوگی، اس کے اعتبار سے 6 ابواب بنتے ہیں جو منطقی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، لاجک کے اعتبار سے بھی اس سے زائد شکلیں نہیں بنتی. تو وہ 6 ابواب ان 6 مثالوں سے شارح نے مراد لی ہیں. ماضی کا معاملہ ہو گیا. اب آئیے مضارع کی طرف.
دوسری قسم ہے مضارع. اور مضارع کس فعل کو کہا جاتا ہے؟ مضارع اس فعل کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے حاصل ہونے پر بولنے کے زمانے سے پہلے بولنے کے زمانے سے پہلے نہیں، بولنے کے وقت میں کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے. بولنے کے وقت میں کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے، یا بولنے کے زمانے کے بعد، بولنے کے وقت کسی چیز کے حصول پر دلالت کرے، یا بولنے کے بعد کسی چیز کے حاصل ہونے پر دلالت کرے، تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع. مثالیں وہی 6 مثالیں جو آپ نے ماضی کے اندر پڑھی تھی، اسی کی جو مضارع کی ہیئت ہے وہ مضارع کی مثالیں ہیں. یضرب، ینصر، یفتح، یعلم، یحسب اور یکرم. ترجمہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بس زمانہ بدل دیجئے. ہم نے کہا تھا ضربہ کے اندر اس ایک بندے نے پٹائی کی ماضی میں، یہاں کیا کر دیں گے آپ؟ پٹائی کر رہا ہے بولنے کے وقت میں، یا بولنے کے زمانے کے بعد پٹائی کرنے والا ہے، کرے گا. ٹھیک ہے، ایسی بقیہ افعال کا ترجمہ آپ صرف زمانہ بدل دیجئے. حال اور استقبال پر دلالت کرے گا مضارع کے اندر، اور بولنے کے زمانے سے پہلے کے زمانے پر یعنی ماضی پر دلالت کرے گا ماضی کے اندر. تو یہ ہو گیا مضارع. اب آئیے امر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. تیسری قسم ہے امر. امر وہ فعل ہے جس میں کسی چیز کے حصول کا، کسی چیز کے حاصل ہونے کا مطالبہ کیا جائے بولنے کے زمانے کے بعد، بولنے کے وقت کے بعد. یہی 6 مثالیں اس کے اندر بھی ہیں. اضرب، انصر، افتح، اعلم، احسب، اکرم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں اضرب کا معنی کیا ہوگا؟ ابھی پٹائی پڑی نہیں ہے، آپ پٹائی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پٹائی، بھائی فلاں کو پیٹو، تو پیٹو ابھی آپ نے کہا ہے نا، ابھی وہ پٹائی پڑی نہیں ہے اور نہ پڑ رہی ہے. تو یہاں پر اضرب ایسی چیز کے حصول کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو بولنے کے زمانے کے بعد واقع ہونے والی. تو یہ ہے امر، مطالبہ جس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے کرنے. جی، اب رہ گئی بات ماضی، مضارع اور امر کی علامات کیا ہیں. تو یہ علامات اس سے پہلے آپ پڑھ چکے. اب آئیے احکام الفعل، فعل کے احکام کیا ہیں، اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ ماضی مفتوح الآخر ابدا، ماضی کا حرف آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور امر کا حرف آخر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. اور مضارع جس کے آخر میں حروف زوائد میں سے کوئی حرف پایا جائے، جسے آپ کا قول انیتو جمع کرتا ہے، یعنی جو حروف زوائد اکٹھا کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ انیتو کے اندر یا اتینا کے اندر، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تا آ کی اس پر کوئی ناصب داخل ہو جائے یا پھر جازم داخل ہو جائے. شارح کہتے ہیں کہ جب مصنف نے افعال کے انواع کو واضح کر دیا تو پھر ہر نوع کا حکم تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا. فعل ماضی کا حکم یہ بتایا کہ وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ایک حکم ہے ماضی کا، ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ فتحہ کبھی ظاہری طور پر آتا ہے اور کبھی مقدر مانا جاتا ہے. یعنی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اس میں کوئی دو کلام نہیں.
لیکن کیا وہ فتحہ ہمیشہ ظاہری شکل میں ہی آتا ہے فعل ماضی پر؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ ضروری نہیں ہے۔ فتحہ کبھی ظاہری طور پر فعل ماضی کے آخری حرف پر نمودار رہتا ہے اور کبھی پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کبھی مقدر ہوا کرتا ہے۔ کہاں پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے اور کہاں پر مقدر ہوتا ہے؟ اب آئیے ذرا اس تفصیل کو بھی دیکھے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مبنی علی الفتح اور ظاہری طور پر فتحہ آتا ہے اس فعل ماضی میں جس کا آخری حرف حرف صحیح ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، جس کے آخر میں کوئی چیز جڑی ہوئی نہ ہو، نہ واو الجماعہ جڑا ہوا ہو، نہ ضمیر مرفوع متحرک جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہر اس فعل ماضی کے آخر میں فتحہ ظاہری طور پر آتا ہے جس کا آخری حرف واو ہو یا ہو۔ کہا، پہلی بات کہا کہ فتحہ ظاہری طور پر کہاں آتا ہے؟ ہر اس فعل ماضی میں جس کا آخری حرف حرف صحیح ہو اور آخر میں واو الجماعہ یا ضمیر مرفوع متحرک جس سے جڑی ہوئی نہ ہو، یا پھر جس کے اخیر میں واو یا آیا ہوا ہو۔ تو ان تمام شکلوں میں فعل ماضی کے اخیر میں فتحہ ظاہری طور پر آتا ہے۔ اب آئیے مثالوں کو دیکھے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے اکرما، اکرما۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اکرما کے اندر فعل ماضی ہے باب افعال سے، اس کا آخری حرف میم حرف صحیح ہے، نہ واو الجماعہ سے جڑا ہوا ہے، نہ ضمیر مرفوع متحرک سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میم مفتوح ہے، فتحہ ظاہری طور پر اس پر آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے قدما یقدم تقدیما، باب تفعیل سے قدما فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے اور فتحہ اس کے آخر میں ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہیں میم حرف صحیح ہے، اس پر فتحہ ظاہری طور پر آیا ہوا۔ سافر یسافر مسافرا یا مسافرا، ٹھیک ہے۔ تو سافر یسافر باب مفاعلت سے۔ اب یہاں پر آپ سافر حرف فعل ماضی کا آخری حرف را ہے جو حرف صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مبنی علی فتح ہے، را پر فتحہ ظاہری طور پر آیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ کہیں گے سافرت زینب، سافرت زینب، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضمیر فعل ماضی کے ساتھ جڑ تو گئی ہے لیکن یہ ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تائے تانیث ساکنہ ہے۔ تو یہاں پر بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، فتحہ اس کے آخر میں ظاہری طور پر آیا ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں حضرت سعاد، سعاد آئی۔ اب یہاں پر حضر اس کے ساتھ تائے تانیث ساکنہ جڑ گئی، لیکن تائے تانیث ساکنہ جڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ جوڑنا نہیں چاہیے کس کو؟ ضمیر مرفوع متحرک کو۔ اگر تائے تانیث ساکنہ جڑتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مبنی علی الفتح رہے گا۔ ایسے ہی اب دوسری چیز کیا کہا کہ جس کے آخر میں واو یا ہو۔ اب دیکھیں اس کی مثال راضیہ، شاقیہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں فعل ماضی کے آخر میں یا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ماضی مبنی علی الفتح ہے، یا پر فتحہ ظاہری طور پر آیا ہوا ہے۔ شاقیہ، یشقا، اس کے اندر بھی دیکھیں آپ قاف کے بعد یا آیا ہوا ہے یا آئی ہوئی ہے، اور یا آنے کی وجہ سے فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، فتح ظاہر کے ذریعے ظاہری طور پر فتح
آنے کی وجہ سے ظاہری طور پر یہاں فتحہ آیا ہوا ہے۔ ایسے ہی واو کے اندر جیسے آپ کہیں سا رو وا با ذو وا، اب یہاں پر فاعولا کے وزن پر یہ ہے، اور اخیر میں فعل ماضی کے واو آیا ہوا ہے، اور یہاں پر فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے، فتحہ ظاہری طور پر واو پر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی وہ جگہیں جہاں پر فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے ظاہری فتحہ کے ذریعے سے۔ کچھ جگہیں ہیں جہاں فتحہ ہوتا تو ہے پر مقدر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، مانا جاتا ہے معنوی طور پر، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، لفظوں میں ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ یا تو دشوار اور محال ہونے کی وجہ سے، اور یا تو جگہ کے محل کے اشتغال کی وجہ سے، کسی اور علت سے۔ کہتے ہیں کہ فتحہ مقدر ہوتا ہے تین قسموں پر، تین طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی تقدیر مانی جاتی ہے کہاں پر؟ تعذر کی وجہ سے، یہاں دشوار ہو، محال ہو، اور یہ ہر اس فعل ماضی کے اخیر میں جہاں فعل ماضی کے اخیر میں الف مقصورہ آیا ہوا ہو، جیسے دعا، نما، ان میں سے ہر ایک فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتح تو ہے، لیکن فتحہ الف پر مقدر مانا جاتا ہے، اس لیے کہ الف پر فتحہ ظاہر ہونا محال ہے، دشوار ہے، الف پر فتحہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب جو نحویوں کا مسئلہ ہے یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، اور یہ سب تقدیری مسائل ہیں۔ حقیقت اگر دیکھی جائے تو زمانے قدیم کے نحویوں کے ہاں بھی بہت سارے نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ سب بیکار کی تعویلات کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر الف آپ دیکھیں نا، الف واو یا مدہ جو ہے یہ حرکات طویلہ ہیں، جیسے فتحہ، ضمہ، کسرہ، یہ حرکات قصیرہ ہیں۔ تو حرکات، جب حرکہ طویلہ یہاں موجود ہے تو حرکہ قصیرہ اس پر کیسے آئے گی؟ یعنی فتحہ فتحہ مل کر الف بنتا ہے، تو اب دو حرکتیں فتحہ کی جمع ہونے پر الف آتا ہے، الف خود یہ حرکت ہے، اب اس پر آپ مزید حرکت کہاں سے لائیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو یہ لوگ جو نحوی ہیں عام طور پر وہ حرف مانتے ہیں، اور حرف ماننے کی وجہ سے اس پر حرکت لانا چاہتے ہیں، حرکت پر حرکت کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور ہم لوگوں کو جس استاد نے پڑھایا تھا وہ اس چیز کو نہیں مانتے، کہتے تھے یہ سب زبردستی کی چیزیں ہیں، آپ کیوں مقدر مانتے ہیں صاحب؟ سیدھی سیدھی بات آپ کہیں، یہاں پر آخر میں اس کے حرکت ہی ہے، تو پھر اس کو آپ حرکت پر حرکت کیوں چڑھانا چاہتے ہیں تقدیری طور پر؟ اس کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ نحو کو پڑھ رہے ہیں تو نحو کے نحویین کا جو کہنا ہے اس کے مطابق چلنا مجبوری ہے، کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ دعا اور نما، دعا یدعو، نما ینمو، نمون پڑھنا، بڑھوتری ہونا، دعا یدعو بلانا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ دعا کے بعد کے اندر عین کے بعد الف مقصورہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور الف مقصورہ آنے کی وجہ سے یہاں بھی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہے نحویوں کے کہنے کے مطابق، لیکن یہاں فتحہ ظاہر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تقدیری طور پر ہے، مقدر مانا گیا ہے، منع من ظہورها التعذر۔ اسی لیے جب بھی اعراب کریں گے تو ایسی جگہ پر زبردستی کیا تعویل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دعا فعل الماضی مبنی علی الفتح والفتحہ مقدرہ علی آخرها منع من ظہورها التعذر، یہ کہنا مجبوری ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ الف پر فتحہ مقدر ہے، اور مقدر کیوں مانتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ الف پر فتحہ ظاہر ہونا محال ہے، تعذر ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ مبنی علی الفتح ہے لیکن فتح مقدر. دوسری جگہ آئیے، کہتے ہیں کہ یا تو مقدر مانا جاتا ہے فتحہ مناسبت کی وجہ سے. اچھا یہ بھی کوفیوں کے ہیں، یہ بھی کوفیوں کے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ اور مناسبت کی وجہ سے مقدر مانا جاتا ہے کہاں؟ وہ ہر اس فعل ماضی میں جس کے ساتھ واو الجماعہ جڑا ہوا ہو. جیسے آپ کہتے ہیں کتبوا سعدوا، ٹھیک ہے، کتبوا ان لوگوں نے لکھا، سعدوا وہ لوگ خوشبخت ہوئے. تو اب یہاں پر کتبوا آپ دیکھیں با پر ضمہ ہے، دال پر ضمہ ہے. کہتے ہیں یہاں پر فتحہ مقدر ہے. کہتے ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک فعل ماضی ہے اور مبنی علی فتح مقدر علی آخری، ٹھیک ہے، اور یہ مبنی علی الفتح ہی ہے اور فتحہ اس کے آخر میں مقدر مانا گیا ہے. کہتے ہیں منع من ظہوری اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. اور یہاں پر فتحے کے ظاہر سے کون سی چیز مانے ہے؟ فتحہ ظاہری طور پر آنے سے کون سی چیز مانے ہے؟ کہتے ہیں محل کے مشغول ہونے کی وجہ سے، مناسب حرکت کی وجہ سے. مناسب حرکت کی وجہ سے. کس مناسب حرکت کی وجہ سے؟ اس لیے کہ اس کے بعد آ کیا رہا ہے؟ واو آ رہا ہے. اور واو کی مناسب حرکت کیا ہے؟ یہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. الف کے مناسب حرکت فتحہ ہے نحویوں کے کہنے کے مطابق، اور واو کے مناسب حرکت ضمہ ہے، اور یا کے مناسب حرکت کسرہ ہے. تو یہاں پر جب واو آیا تو واو کے مناسب حرکت کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو محل کے مشغول ہونے کی وجہ سے مناسب حرکت کے ذریعے، مناسب حرکت کی وجہ سے محل مشغول ہے، اس لیے یہاں پر فتحہ ظاہر نہیں ہے بلکہ یہاں پر فتحہ مقدر ہے. اور واو الجماعہ یہ فاعل ہے. کتبوا میں واو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو فاعل ہے اور یہ مبنی علی السکون ہے فی محل رفع، اس لیے کہ فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مبنی علی السکون یہاں پر ہے، ٹھیک ہے. اور جو الف آپ دیکھ رہے ہیں اخیر میں کتبوا، اس کے اندر الف آخر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. یہ الف کیا ہے؟ اس کو آپ اور ہم لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو ہم کیا پڑھیں کتبوا یا سعدوا، نہیں پڑھتے. یہ الف لکھا جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا. سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب پڑھا نہیں جاتا تو پھر لکھا کہیں کو جاتا؟ لکھتے کیوں ہیں؟ کیا کوئی اس کی وجہ ہے یا صرف زینت کے لیے بڑھا دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں صاحب، نحوی لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب، یہ بڑھایا جاتا ہے ایک وجہ سے. کتبوا کے بعد جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قالا قالا قالو، قالو کے بعد واو کے بعد الف لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ قرآن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، احادیث کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اشعار کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، واو الجماعہ کے بعد الف لکھا جاتا ہے. کیوں لکھا جاتا ہے؟ جب الف پڑھنا نہیں ہے تو پھر لکھا کیوں جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس الف کو کہا جاتا ہے الف فارقہ. کیا کہا جاتا ہے؟ الف فارقہ. نوٹ کر لیں. عام طور سے اساتذہ ان سب چیزوں کو نہیں بتا، کہتے ہیں کہ بس جیسا لکھا ہے پڑھ رہا، کیا ضرورت ہے کہ اس میں پتہ نہیں کس کی کیا کرنی، اس میں کیا دقت میں پڑھا جائے. لیکن دقت میں پڑھیں. نحو دقت میں پڑھنے کا ہی نام ہے. نحو اگر سیکھنی ہے تو ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے. تو قالو کے اندر یا کتبو کے اندر یا سعدو کے اندر جو واو الجماع فاعل ہے، اس کے بعد یہ الف جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے الف فارقہ. فارقہ کا مطلب کیا؟ فارقہ جیسا آپ جانتے ہیں فرق سے ہے، فرق کرنے والا، جدا کرنے والا، پہچان کرنے والا، نمایاں کر دینے والا، الگ کر دینے والا. تو الف فارقہ یہاں پر ہے. کس چیز سے الگ کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں کہ
وہ فعل جس کے آخر میں واو آتا ہے اس واو سے اس واو کو الگ کرنا. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے رجو، رجا، ٹھیک ہے، رجا یرجو سے یرجو آپ کہیں گے تو یرجو کے اندر آخر میں واو ہے جیسے کتبو کے اندر، لیکن یرجو اور کتبو، کتبو کے واو کے بعد الف لکھا جائے گا لیکن یرجو کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یرجو کے اندر جو واو ہے وہ واو اصلی ہے، وہ اس کا لام کلمہ ہے. اور یہاں کتبو کے اندر، سعیدو کے اندر جو واو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو لام کلمہ فعل کا نہیں ہے، یہ واو الجماعہ ہے، یہ ضمیر ہے، یہ مبنی علی السکون ہے، فاعل ہے. تو اسی چیز کو الگ الگ کر کے بتلانے کے لیے کہ وہ واو جو فعل کا کی بنا میں داخل ہے، فعل کے لام کلمے کے طور پر آتا ہے، وہ واو اور یہ واو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اسی لیے جب واو الجماعہ آتا ہے تو اس کے بعد الف پڑھایا جاتا ہے فعل کے اندر، اسم کے اندر ایسا نہیں ہوتا، فعل کے اندر. تو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ فعل کے لام کلمے میں واو آتا ہے جو اس میں، اور جو واو ضمیر ہے اس میں فرق کرنے کے لیے. واضح ہے؟ اسی لیے اس کو واو یہ الف فارقہ کہا جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو فتحہ مقدر ہوتا ہے پہلی بات تعذر کی وجہ سے، دوسری بات مناسبت کی حرکت میں حرکت کے ذریعے مشغول ہونے کی وجہ سے محل کے، تیسری جگہ جہاں پر فتحہ مقدر مانا جاتا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جب فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک جڑ جائے. ضمیر مرفوع متحرک، تو ضمیر مرفوع متحرک جڑ جانے کے بعد مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لگاتار اگر آپ فعل ماضی کو مبنی علی الفتح باقی رکھیں تو لگاتار چار حرف متحرک ہو جاتے ہیں اس کلمے میں جو بظاہر ایک کلمے کی طرح ہے. جیسے آپ کہیں کتبتو یا کتبتا. اب اس میں کتب با کو اگر آپ ساکن نہ کریں تو کیا کہنا پڑے گا؟ کتاباتو، یا آپ کہیں کتاباتا، یا آپ کہیں کتاباتی، یا آپ کہیں کتابانا، یا آپ کہیں کتابانا. اب یہ لگاتار جو چار حرکتیں آتی ہیں یہ چار حرکتیں مکروہ سمجھی جاتی ہیں، اس کے اندر کراہت محسوس ہوتی ہے. ایسے کلمے میں جو ایک کلمے کی طرح ہے اس کے اندر چار حرکتوں کا پے در پے آنا یہ ناپسند کیا جاتا ہے، اور اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے فعل ماضی کے آخر کو ساکن کر دیا جاتا ہے اور فتحہ اس پر مقدر مانا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کتبتو، کتبتا، کتبتی، کتبنا، کتبنا. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یا تو فتحہ مقدر مانا جاتا ہے لگاتار چار حرکتوں کے پے در پے آنے کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، مقدر مانا جاتا ہے چار حرکتوں کے لگاتار پے در پے آنے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. اور وہ کہاں پر؟ ہر فعل ماضی جس کے اندر ضمیر رفع متحرک جڑی ہوئی ہو، جیسے فاعل کی تا ہے یا نون النسوہ ہے. ٹھیک ہے؟ فاعل کی تا جیسے کتبتو متکلم ہے یہاں پر، اور کتبتا یہاں پر تا حاضر کی، اور کتبتی یہ واحد مؤنث حاضر کی تا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا فاعل ہے، تو کہیں یا تا کہیں یا تی کہیں. ٹھیک ہے؟ تو کتبتو، کتبتا، کتبتی، یہ ان تینوں کے اندر تا فاعل ہے. اچھا، اور نون نسوہ، ٹھیک ہے، جیسے کتب نہ، کتب نہ، یہاں پر نون نسوہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ. اچھا، کتب نہ، یہاں پر کیا ہے؟ ضمیر
جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ان افعال میں سے ہر فعل ماضی ہے اور مبنی علی الفتح ہے، لیکن وہ فتحہ اس کے آخر میں مقدر مانا گیا ہے. اس کے ظہور سے مانع ہے محل کا عارضی سکون سے کے ذریعے مشغول کر دیے جانے کی وجہ سے. اور کیوں عارضی سکون سے مشغول کر دیا گیا ہے؟ 4 حرکتوں کے لگاتار آنے کو ناپسند کرنا. ایسے کلمے میں جو ایک کلمے کی طرح سے ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ الگ الگ ہو گیا، وہ ضمیر ہے، وہ فعل ہے، لیکن ایک کلمے کی طرح ہے بولنے میں، چونکہ لکھا بھی ایک طرح سے جاتا ہے، ایک کلمے کی طرح. تو ایسے کلمے میں جو بظاہر دیکھنے میں ایک کلمے کی طرح ہے، اس میں 4 حرکتوں کو لگاتار آنا ناپسند کیا گیا. اس ناپسند کر دینے کی وجہ سے عارضی طور پر فعل ماضی کے آخر کو اس حالت میں ساکن کر دیا گیا جب اس کے اندر ضمیر رفع متحرک جڑی، ٹھیک ہے، جی، یا پھر نا کی ضمیر یا پھر نون نسوہ، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پر تا یا نا یا نون یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، مبنی علی الضم اب الفتح، مبنی علی الضم اب الفتح اب الکسر اب السکون فی محل رفع، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فاعل کون ہے؟ تا یا نا یا نون. تا یعنی جو 3 مثالیں ہیں، کتب تو، کتب تا اور کتب تی. تو تا تی، یہ تا ان تینوں مثالوں میں کیا ہے؟ فاعل ہے، مبنی علی الضم ہے کتبتو کے اندر، مبنی علی الفتح ہے کتبتا کے اندر، اور مبنی علی الکسر ہے کتبتی کے اندر. اور کتب نا مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے، اور کتب نا اس کے اندر بھی مبنی علی الفتح ہے، ٹھیک ہے، فی محل رفع. اور یہاں پر محل کون سا ہے؟ رفع کا، اس لیے کہ یہ سب کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ بات واضح ہوگی. لیکن یہ اعراب جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے حرکہ مناسبہ والا، مقدر جو دوسری شکل ہے کہ محل کے مناسب حرکت سے مشغول ہونے کی وجہ سے، یہ جو دوسرا والا ہے، یہ کوفیوں کے نزدیک یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے. عام طور سے جو بصری یا جس کو ہم جمہور نحویین کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو ایسے اعراب نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مشہور طریقہ کیا ہے کتبو اور سعیدو کے اندر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک فعل ماضی ہے مبنی علی الضم، اس لیے کہ وہ واو الجماع سے جڑا ہوا ہے. تو یہاں پر مبنی علی الضم ہے فعل ماضی، جو عام جمہور نحویین کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر ابن عاجروم کوفی مذہب کو مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں پر مبنی علی الضم کہنے کے بجائے کیا کہا گیا ہے؟ مبنی علی الفتح المقدر کہا گیا ہے. اور فتحہ مقدر مانا گیا ہے مناسب حرکت سے کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے محل کے، اس لیے یہاں پر مقدر مانا گیا ہے. تو یہ مناسب کی جو بات کہی گئی ہے، یہ کوفی مذہب کے اعتبار سے کہی گئی ہے جو مصنف کا مذہب ہے. اب آئیے، لیکن یہ سب تقدیری چیزیں ہیں، اس کا واقع پر کوئی اثر نہیں پڑتا. حکم الامر. اب آئیے فعل امر کے بارے میں. فعل امر کے بارے میں شارح کہتے ہیں کہ فعل امر کا حکم کیا ہے؟ البناء علی ما یجزم به مضارع. فعل امر کا حکم یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتا ہے اس چیز کے ذریعے جس کے ذریعے اس کا مضارع جزم دیا جاتا ہے. اور مضارع کیسے جزم دیا جاتا ہے وہ آپ نے پڑھا، اس کی تفصیل آگے
آ رہی ہے. لیکن یہ قول مصنف کا قول نہیں ہے. شارح یہاں پر کس قول کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہی گڑبڑی ہے. کوفی جو مدرسہ ہے نحویوں کا وہ ایک الگ ہے، اور ابن آجروم جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ کوفیوں کے مذہب پر چل رہے ہیں، اور مصنف یہاں پر یہ شارح یہاں پر کوفی مذہب کی کتاب جو ہے اس کی شرح بصری مذہب کے اعتبار سے کر رہے ہیں، جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. ان کو شرح کرنی چاہیے کس کے اعتبار سے؟ مصنف کے مذہب کے اعتبار سے. پھر آپ وضاحت کریں کہ یہ کوفیوں کا مذہب ہے اور بصری مذہب یہ ہے. اصولاً ایسا ہونا چاہیے. یہ جو قول ذکر کیا گیا ہے کہ فعل امر کا حکم یہ ہے کہ البناء علی ما یجزم به مضارع، یہ بصری نحویوں کا قول ہے، اور سیبویہ اسی کی طرف گئے ہیں، اور یہی معتبر مانا جاتا ہے نحویوں کے. پر یہ مصنف کا قول نہیں ہے. مصنف نے کیا کہا ہے؟ مصنف نے حکم کیا ذکر کیا ہے فعل امر کا؟ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لیجیے اس کو. کیا کہا ہے مصنف نے کہ والامر مجزوم ابدا، والامر مجزوم ابدا. اور مصنف رحمہ اللہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر مبنی نہیں ہے بلکہ امر معرب ہے. امر کیا ہے؟ معرب ہے. اس لیے کہ جزم اعراب کی علامت ہے، بنا کی علامت نہیں ہے. تو یہاں پر شارح کا یہ کہنا کہ یہ مبنی ہوتا ہے اس حرکت پر یا اس کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے مضارع کو جزم دیا جاتا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال کہا ہے تو کہا ہے. دیکھیے مؤلف یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مشارح ذکر کر رہے ہیں یہ سیبویہ کا مذہب ہے، یہ اقوا ہے، لیکن یہ متن کے کلام کے موافق نہیں ہے. اس لیے کہ مصنف نے کیا ذکر کیا کہ امر مجزوم ہوتا ہے. شیخ خالد ازہری اپنی شرح میں کہتے ہیں کہ امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے کسائی کے نزدیک، جو کوفیوں کے امام مانے جاتے ہیں. کیسے مجزوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لام مقدرہ کے ذریعے سے. کوفیوں کے نزدیک امر کیسے مجزوم ہوتا ہے؟ لام مقدرہ کے ذریعے سے. اضرب جو آپ کہتے ہیں اس کی اصل کیا ہے؟ لتضرب، لتضرب. ٹھیک ہے، تو لام مقدر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، لام کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، پھر تا کو حذف کر دیا تاکہ مضارع کے ساتھ ملتبس نہ ہو جائے، مضارع کے صیغے کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے. اور پھر حمزہ وصل کو لایا گیا اس کی ضرورت پڑنے پر. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا؟ لتضرب میں لام کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، بچا تضرب. اور تضرب میں تا یہ مضارع کے حروف میں سے ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا اتینا یا انیتو، تو تا مضارع کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، بچا بعد ساکن اور را متحرک اور با ساکن. اور ساکن سے عرب کے لوگ آغاز نہیں کرتے، تو اب ساکن جب یہاں پر بعد ہے تو اس سے پہلے اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصل بڑھانے کی ضرورت پڑی. تو یہاں سے حمزہ وصل کو بڑھایا گیا، اور ایسی صورت میں جو قاعدہ ہے اس کے اعتبار سے راہ کی حرکت کے اعتبار سے حمزہ وصل کو لایا گیا، تو کہا گیا اضرب. یہ کوفیوں کے مذہب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جگہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ابن آجروم کوفیوں کے مذہب پر ہیں. ٹھیک ہے، تو البنا جو انہوں نے کہا ہے یہ البنا یہ بصریوں کا مذہب ہے، جبکہ مصنف رحمہ اللہ مبنی نہیں مانتے امر کو، وہ معرب مانتے ہیں. لیکن جمہور نحویین کہتے ہیں کہ ماضی اور امر یہ دونوں مبنی ہوتا ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ سب لفاظیاں ہی ہیں، اصل پر کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. یہ بس معرفت کے لیے آپ کو بتا دیا گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا مضارع اگر اس کا
حرف آخری حرف صحیح ہے تو سکون کے ذریعے سے جزم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو امر بھی مبنی علی السکون ہوگا. اگر امر کا آخر بھی صحیح ہے تو جیسے مضارع کا آخر صحیح ہو تو سکون کے ذریعے سے جزم دیا جاتا ہے، ایسے امر بھی سکون کے ذریعے سے جزم دیا جائے گا. البتہ یہ سکون کبھی ظاہر میں آئے گا اور کبھی مقدر مانا جائے گا. ظاہری طور پر سکون دو جگہوں پر آتا ہے. ایک وہ صیغہ امر کا جس کا آخری حرف صحیح ہو اور آخر میں کوئی ضمیر ومیر اس کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، اور دوسری جگہ وہ فعل امر جس کے ساتھ نون نسوہ جڑا ہوا ہو. اب مثال آپ دیکھ لیں، اضرب اکتب، اسی طریقے سے اضربنا اکتبنا. ٹھیک ہے. تو نون نسوہ کی طرف اس کو مسند کیا جائے گا تو ان دونوں جگہوں پر ظاہری طور پر سکون فعل امر پر آئے گا. اچھا، سکون مقدر، ایک جگہ پر سکون کو مقدر مانا جائے گا، اور وہ کب ہے؟ جب اس کے ساتھ نون توکید جڑ جائے. جب اس کے ساتھ نون توکید جڑ جائے، خواہ وہ نون توکید خفیفہ ہو یا نون توکید ثقیلہ ہو. جیسے اضربن واکتبن یا اضربن واکتبن. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر سکون مقدر مانا جائے گا. یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ زبردستی کی کھینچتان. بھائی کئی کو ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہاں سے آیا سکون؟ اضربن با لام کلمہ ہے، اکتبن با لام کلمہ ہے. اضربن بن با پر فتحہ ہے، اکتبن با پر فتحہ ہے. زبردستی سکون مقدر ہے. کیوں مقدر ہے بھائی؟ کہاں سے لے کر کے آئے مقدر؟ عجیب و غریب مسئلہ ہے. اب ماننے کو بھی کائے کو مان لیں؟ آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے؟ سیدھے سیدھے کہہ دو مبنی علی الفتح ہوتا ہے. آپ کہہ دو کہ مبنی علی الفتح. سکون مقدر کیوں مان رہے ہیں؟ کہا سکون مقدر اس لیے مان رہے ہیں کہ اگر نہیں مانیں گے تو کریں گے کیا؟ ہم نے کہا کیا ہے کہ صاحب اس کے ذریعے جزم دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے مضارع کو جزم دیا جاتا ہے. اب وہاں سے جو ہے اپنا کھینچتان شروع ہو گئی. حالانکہ یہ واضح طور پر نون توکید خواہ خفیفہ ہو یا ثقیلہ آخر میں جب لگے گا تو فعل امر مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ظاہری طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن نہیں صاحب، اب ہمیں یہاں پر مقدر ماننا ہے، سکون تو ماننا ہے. اب کون روک لے؟ آپ کی مرضی صاحب، جو چاہیں کریں. اچھا، تو یہ سکون مقدر یہاں پر مانا گیا. سکون کو مقدر کہاں مانا جائے گا؟ جب فعل امر کے بعد نون توکید خفیفہ یا ثقیلہ جڑے گا تو وہاں پر فعل امر پر سکون کو مقدر مانا جائے گا. یہاں پر آپ دھیان دیجئے گا کہ اضربن میں نون پر جو سکون ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نون توکید خفیفہ ہے، اور نون توکید خفیفہ ساکن ہوتی ہی ہے، اور نون توکید ثقیلہ اسی لیے دیکھیں آپ اضربن، یہاں پر نون توکید ثقیلہ ہے. یہاں پر ہمیں نون کا اعراب نہیں دیکھنا ہے، نون پر حرکت کیا ہے. اصل حرکت ہمیں کہاں دیکھنی ہے؟ با پر دیکھنا ہے. تو یہاں پر با ہر جگہ مفتوح دکھائی دے رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ صاحب یہاں پر سکون مقدر مانا گیا. سکون مقدر کیوں مانا گیا؟ کہتے ہیں کہ صاحب جہاں پر نون توکید فعل امر کے ساتھ جڑے گا وہاں پر ہم اس کو سکون کو مقدر مانیں گے زبردستی. اب ہماری مرضی ہے، آپ مانو چاہے نہ مانو. اچھا، اب آئیے، اگر مضارع معتل الآخر ہے، فعل مضارع کے آخر میں حرف علت اگر ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا فعل مضارع میں ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ جزم کیسے دیا جاتا ہے؟ حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو وہی کام یہاں بھی کریں گے کہ حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا فعل امر کے اندر. اگر فعل امر ایسے فعل مضارع سے بنا ہوا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا. تو امر کیا بنے گا؟ فالامر منہ یبنا علی حرف العلہ، حرف علت کو حذف کر کے امر جو ہے اس کو بنایا جائے گا.
جیسے آپ کہتے ہیں ادعو، اقضی، اسعى. اب یہاں پر ادعو اصل میں یہ دعا یدعو سے بنایا ہے. تو آپ دیکھیں یدعو کے اندر جو واو تھا جب امر بنایا تو کیا ہوا، وہ جزم کی حالت میں آ گیا. اور یدعو کو جب جزم دیا جاتا ہے فعل مضارع میں تو آپ کیا کہتے ہیں، لم یدعو، واو گر جاتا ہے نا جزم دینے کی حالت میں. تو امر میں بھی جب امر بنائیں گے تو وہ جزم دیا جائے گا، جیسا کہ مصنف نے کہا کہ ہمیشہ امر مجزوم ہوتا ہے. تو جب جزم دیں گے تو واو گر جائے گا، ادعو ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت ہے. تو جس فعل مضارع کے آخر میں حرف علت ہو جب اس سے امر بنایا جائے گا تو حرف علت کو حذف کر دیا جائے گا. ادعو کے اندر واو کو حذف کیا گیا، اقضی کے اندر یا کو حذف کیا گیا، اسعى کے اندر الف مقصورہ کو حذف کیا گیا. اور ہر ایک کے اندر اب آپ دیکھیں ادعو کے اندر جو عین پر ضمہ ہے یہ واو پر دلالت کر رہا ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے. اقضی کے اندر بعد پر جو کسرہ ہے یہ یائے محذوف پر دلالت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. اسعى کے اندر عین پر جو فتحہ ہے یہ الف مقصورہ کے حذف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا اگر مضارع افعال خمسہ میں سے ہے تو حذف نون کے ذریعے سے اس کو فعل امر کے اندر بھی جزم دیا جائے گا جیسے فعل مضارع کے اندر کیا جاتا ہے. تو اس سے امر ایسے بنایا جائے گا کہ نون کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے اکتبا، اکتبو، اکتبی. اصل میں کیا تھا، یکتبان، یکتبون، یکتبین یا تکتبین. اب یہاں پر جب آپ نے امر بنایا تو کیا ہو جائے گا، اکتبا، اکتبو، اکتبی. نون جو فعل مضارع کے اندر تھا وہ نون ساقط ہو جائے گا فعل امر کے اندر، اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے. تو افعال خمسہ میں سے امر کیسے بنایا جائے گا، اس کے اخیر کے نون کو حذف کر کے. اچھا اب آئیے مضارع کی علامت اور اس کا حکم کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ اس کے اخیر میں 4 حروف مضارع میں سے کوئی حرف پایا جائے جس کا مجموعہ انیتو ہے یا اتینا ہے یا نأتی ہے. وہ 4 حرف ہے، اس کی ترتیب آپ ادھر سے کریں یا ادھر سے پکڑیں کان بات ایک ہی ہے. آپ اس کو انیتو کہیں یا اتینا کہیں یا نأتی کہیں، 4 حرف ہر ایک کے اندر ہے. ترتیب چاہے آپ جس طریقے سے کر لیں. حمزہ متکلم کے لیے ہے، خواہ مذکر متکلم ہو یا مؤنث متکلم ہو، جیسے افہمو. نون متکلم کے لیے ہے جو تعظیم کے لیے مفرد کے لیے آتا ہے یا جمع متکلم کے لیے آتا ہے. جمع متکلم کے لیے یا مفرد متکلم کے لیے تعظیم کے طور پر، جیسے نفہمو. یا غائب کے لیے جیسے یقومو. تا مخاطب کے لیے حاضر کے لیے، یا غائبہ واحد مؤنث غائب کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں تفہمو یا محمد واجبک. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کہیں کہ تفہمو زینب واجبہا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ حروف زائدہ نہ ہوتے، اگر اصل فعل سے ہوتے، جیسے آکالا کے اندر حمزہ اصل کلمہ میں سے ہے، فا کلمہ ہے. لا قالا اس کے اندر نون فا کلمہ ہے. تا فا لا اس کے اندر تا فا کلمہ ہے. یا نا اس میں یا فا کلمہ ہے. یا پھر حرف زائد ہوتا لیکن کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے نہ ہوتا، جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، جیسے اکرما اور تقدما. تو ایسی صورت میں فعل ماضی ہوتا، مضارع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر حروف جو ہے وہ حروف مضارع یہ حروف زوائد ہیں، حروف زوائد ہیں اور معنی کے لیے ان کو لایا گیا ہے. فعل مضارع کا حکم کیا ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ یا نون نسوہ نہ مل جائے. فعل مضارع کا حکم یہ ہے کہ وہ معرب ہوتا ہے ہر حال میں سوائے 2 حال کے. پہلی حالت یہ کہ اس کے ساتھ نون توکید جڑ جائے، چاہے وہ ثقیلہ چاہے خفیفہ.
اور دوسری حالت کیا؟ تو اس کے ساتھ نون نسوہ جڑ جائے. اگر نون توکید اس کے ساتھ جڑ جائے تو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے یفہمن و یفہمن. ٹھیک ہے. اور اگر نون نسوہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے ساتھ مبنی علی السکون ہوتا ہے، جیسے والوالدات یرضعن یرضعن. اب عین پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکون ہے، تو یہاں پر مبنی علی السکون ہے. کیوں؟ فعل مضارع مبنی علی السکون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نون نسوہ سے جڑا ہوا ہے. تو ان دونوں حالتوں میں فعل مضارع مبنی ہوتا ہے، اور ان دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع ہمیشہ معرب ہوتا ہے. اور جب وہ معرب ہوتا ہے تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، تا آ کے ناصب اور جازم داخل ہو جائے. تو اگر ناصب داخل ہو جاتا ہے تو منصوب ہو جاتا ہے، اگر جازم داخل ہو جاتا ہے تو مجزوم ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی عامل ناصب یا جازم کا نہیں ہے تو وہ حالت رفع میں برقرار رہتا ہے. جیسے یفہم محمد. یفہم فعل مضارع مرفوع ہے اس لیے کہ ناصب و جازم سے خالی ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ اس کے آخر کے اندر پایا جاتا ہے. محمد فاعل مرفوع ہے ضمہ ظاہرہ کے ذریعے سے. اگر ناصب داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اس کو نصب دے دیتا ہے، جیسے لن یخیب مجتہد. کوشش کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر لن فعل مضارع پر داخل ہو گیا. اب آپ دیکھیں فعل مضارع پر ناصب داخل ہونے کی وجہ سے یقیب جو حالت رفع میں تھا فعل مضارع اس کو کیا کر دیا؟ حالت نصب میں کر دیا، یقیبا کر دیا. تو لن حرف نفی ہے، حرف نصب ہے، اور حرف استقبال ہے. کوشش کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لن داخل ہونے کی وجہ سے تین تبدیلیاں آ گئی فعل مضارع پر. پہلی تبدیلی تو یہ آئی کہ مثبت تھا منفی بن گیا. دوسری تبدیلی یہ آئی کہ مرفوع تھا منصوب ہو گیا. تیسری تبدیلی یہ آئی کہ اس کی دلالت حال اور استقبال دونوں پر تھی، لن کے آ جانے کی وجہ سے اس کی دلالت استقبال کے لیے خاص ہو گئی، مستقبل پر اس کی دلالت خاص ہو گئی. یقیبا فعل مضارع منصوب ہے لن کے ذریعے سے، اس کے نصب کی علامت اس کے آخر میں ظاہری طور پر فتح کا آنا ہے. اور مجتہد فاعل مرفوع ہے، فاعل ہے مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ اس کے آخر میں ہے. اگر جزم داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اس کو مجزوم کر دیتا ہے، جیسے لم یجزع ابراہیم. ابراہیم گھبرایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں یجزع اس پر لم داخل ہوا ہے، یجزع فعل مضارع ہے. اصل یہ تھا کہ یجزعو پڑھا جاتا مرفوع، لیکن یہاں پر جازم داخل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ لم داخل ہونے کی وجہ سے ہو گیا یجزع. اور لم یہ بھی تین چیزیں کرتا ہے. فعل مضارع مثبت تھا اس کو منفی کر دیا، پہلا عمل اس کا یہ ہوا. دوسرا عمل کیا ہوا کہ وہ مرفوع تھا اس کو مجزوم کر دیا. اور تیسرا عمل کیا کیا کہ مضارع کی دلالت جو حال اور استقبال پر تھی اس کی دلالت کو کیا کر دیا؟ ماضی کے لیے کر دیا. جب لم داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو اس کی دلالت کیا ہو جاتی ہے؟ ماضی کے لیے مختص ہو جاتی ہے. تو یہ تین عمل کیا لم نے. یجزا فعل مضارع ہے، لم کے ذریعے سے مجزوم ہے، اور اس کے جزم کی علامت سکون ہے جو اس کے آخر میں ظاہری طور پر دکھائی دے رہا ہے. اور ابراہیم فاعل ہے مرفوع ہے، اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم نے آج کا درس مکمل کر لیا. جو باتیں آپ کو پڑھائی گئیں وہ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت میں جو آئی تھی وہ باتیں ہم نے مکمل کر لیں، اور اس کو آپ یہاں پر خریطے پر دیکھ سکتے ہیں. کیا کیا ہم نے پڑھا؟ خلاصہ، فعل کی تین قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. فعل ماضی ہمیشہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، کبھی ظاہر میں کبھی مقدر میں. ظاہر کی جگہ کون کون ہے وہ آپ کے سامنے، مقدر میں کون کون سی جگہ ہے وہ آپ کے سامنے. فعل مضارع ہمیشہ معرب ہوتا ہے سوائے دو حالتوں کے: اگر اس کے ساتھ نون توکید ثقیلہ یا خفیفہ جڑ جائے یا نون نسوہ جڑ جائے. اس کے علاوہ بقیہ حالتوں میں ہمیشہ معرب ہوتا ہے. فعل امر وہ مبنی ہوتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے اس کا مضارع جزم دیا جاتا ہے. یعنی فعل مضارع
جیسے مجزوم ہوتا ہے انہی طریقوں سے فعل امر بھی مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سکون کبھی ظاہری طور پر آتا ہے، کبھی مقدر طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور حرف علت حذف کر کے کبھی اس کو جزم دیا جاتا ہے، اور کبھی نون حذف کر کے اس کو جزم دیا جاتا ہے. یہ سبق آج ہم نے پڑھا ہے. اس طریقے سے ہم نے فعل کی تینوں قسموں کو پڑھ لیا. ماضی، مضارع اور امر کے جو بنیادی احکام تھے اس کو ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد نواصب المضارع پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس میں. تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے بعد بھی حفظ و امان میں رکھے. یہاں پر یاد دہانی کرانا مجھے لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو QR کوڈ نشر کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنی اپنی حاضری لگا لیں. اور اگر اس سے دشواری کوئی پیش آ رہی ہو یا مسئلہ کوئی آپ کو الجھن کوئی لگ رہی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کے ساتھ سامنے لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے. اس لنک کے ذریعے سے اپنی اپنی حاضری درج کر لیں تاکہ ہمارے یہاں آپ کی حاضری درج ہو جائے، اور پھر آخر میں سرٹیفکیٹ کا جو معاملہ ہوگا اس میں آپ کا نام ہمارے پاس موجود ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.